پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے ایمان سوز ماحول کے اندر میں، ایمان کو ختم کرنے والے ماحول کے اندر میں، ان مجلسوں کے اندر میں بیٹھنا، دین کی باتوں کو سننا، دین کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں، قیامت قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے دنیا کے اندر میں فتنے بھی بڑھ رہے ہیں۔ باطل قومیں مسلمانوں کی ایمان کے اوپر محنت کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ان مسلمانوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو دین سے دور رکھا جائے، ایمان سے دور رکھا جائے، اور اس کے لیے وہ رات دن محنت کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی افسوس کی بات بتاتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں، ہمیں آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہندوستان میں سے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ 10 لاکھ مسلم لڑکیاں اپنے ایمان کو بیچ کر کے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر کے مرتد ہو چکی ہے، گیروں کے ساتھ چلی گئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10 لاکھ لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں گیروں کے ساتھ چلی گئی، اپنا ایمان بیچ کر کے، اپنا دین بیچ کر کے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، بلکہ رونے کی بات ہے۔ اگر اسے سن کر کے بھی اگر ہمارے اندر کا ضمیر نہ جاگے اور ہم محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے نسلوں کے، اپنی بچیوں کے ایمان کو بچانے کی، تو ہم سے بڑا بے وقوف اس دنیا کے اندر میں کوئی نہیں ہے۔ 10 لاکھ کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تو وہ تعداد ہے جو کورٹ کے اندر میں سول میرج کے لیے جو عرضیاں دی جاتی ہے، جو اپلیکیشن دیے جاتے ہیں، اس کے حساب سے یہ تعداد ہے۔ تو اندازہ یہ لگائے کہ مرتد ہونے کی جو تعداد ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا دین سے کیا دور رہنا، اور دین اور ایمان کی لائن سے محنت نہ کرنا، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم نے نہ تو ایمان کو سمجھا، اور نہ ہی اب ہم نے ایمان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ ہی ہم نے اپنی نسلوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنی بچیوں کے بارے میں کبھی فکر کی۔ ہمارا بچہ اچھا پڑھ جاوے، ہماری بچی اچھی پڑھ جاوے، اسے اچھی ڈگری مل جاوے، اس کے لیے ہم بہت محنت کرتے، لیکن ہمارے بیٹے کی یا ہماری بچی کی آخرت اس کی بن جاوے، اس کا ایمان بچ جاوے، اس کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے، اور ہم کوئی فکر نہیں کرتے، اور ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہندوستان کے اندر میں 10 لاکھ سے زائد بچیاں مرتد ہو چکی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو چکی ہیں۔ اب ان 10 لاکھ لڑکیوں کے اندر میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی جس کے ساتھ وہ چلی گئی تھی، بھاگ گئی تھی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے ایمان کو بیچ کر کے، اپنے دین کو بیچ کر کے، جس کے ساتھ وہ رہنے کے لیے گئی تھی، چند دن اس نے استعمال کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔
اب یہ لڑکی نہ گھر کی رہی نہ وہاں کی رہی. میری ماں اور بہنیں بڑی افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لڑکیوں میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو یا تو آج رنڈی خانوں کی زینت بنی ہوئی ہے، اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، یا تو اس نے خودکشی کر لی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. کئی بچیاں ایسی ہیں جس نے خودکشی کر لی اور کیا ہو گئی، دنیا سے چلی گئی. اور کئی بچیاں ایسی ہیں جن کو بیچ دیا گیا رنڈی خانوں کے اندر میں، جسم فروش بازاروں کے اندر میں، اور آج وہ کیا ہے، اپنے جسم کو بیچ رہی ہے. ایمان سے بھی گئی، ماں باپ سے بھی دور ہو گئی اور سماج سے بھی دور ہو گئی. میری مائیں اور بہنیں، ہمیں اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہر مہینے کے اندر میں آپ لوگوں کو یہاں مدرسے کے اندر میں کیوں جوڑا جاتا ہے؟ ہر ہفتے اتوار کے دن آپ کے محلوں کے اندر میں ہم تعلیم کیوں رکھتے ہیں؟ یہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے ماں بہنوں کی زندگی کے اندر میں دین آئے، ایمان کو سمجھے، ایمان کو سیکھے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے ہمارے محلوں کے اندر میں، جب ہم دوسرے دن اس تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں کتنی مستورات جمع ہوئی تھی، تو پتہ چلتا ہے کہیں 2 جمع ہوئی تھی، کہیں 5 جمع ہوئی تھی، اور بہت سی مرتبہ تو یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ مستورات جمع ہی نہیں ہوئی تھی، تعلیم ہوئی نہیں. اب اندازہ لگائے، ہم نے پورے گاؤں کی جتنے گھر ہے ان تمام گھروں تک ہم نے دعوت پہنچائی. جس لائن سے بھی دعوت پہنچ سکتی تھی ہم نے دعوت پہنچائی. 180 گھر ہے، اب زیادہ نہیں، ہر گھر کے اندر میں ایک مستورات کو ہم لے لے تو آج عصر کے بعد کے اجتماع کے اندر میں 180 مستورات آنی چاہیے تھی. مشکل سے میرے خیال سے 20-25 بھی نہیں ہوگی. یہ ہمارے دلوں کے اندر میں دین کی عظمت ہے، اور یہ ہمارے دلوں کے اندر میں ایمان کی عظمت ہے، اور یہ ہمارے دلوں کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. ہم خود اندازہ لگاوے ہمارے ایمان کی سطح کس حد تک گر چکی ہے، ہم خود اندازہ لگاوے. دین کی باتیں سننے کے لیے پورے ہفتے کے اندر میں آدھا گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ہے، صرف آدھا گھنٹہ، پورے ایک ہفتے کے اندر میں آدھا گھنٹہ ہم کو نکالنا ہے. لیکن وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے. بعض کہتے ہیں ہمیں ظہر کے بعد کا وقت نہیں چلتا، ہمیں عصر کے بعد کا وقت نہیں چلتا، بعض کہتے ہیں ہمیں صبح کا وقت چاہیے، بعض کہتی ہے ہمیں اتوار کے دن نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور دن چاہیے. اسلام کو ہم نے اپنے تابع بنا رکھا ہے. ہمیں اسلام کے تابع ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام کو ہم نے تابع بنا رکھا، یعنی ہماری مرضی کے مطابق اسلام چلے گا، اسلام کی مرضی کے مطابق ہم نہیں چلیں گے. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. دین کے خاطر 15 منٹ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہم. اندازہ لگائے میری ماں اور بہنیں، ہمارے ایمان کی سطح کہاں تک گر چکی ہے. ہمارے گھروں کے اندر میں، ہماری زندگیوں میں دینداری کہاں تک ہے، ہم خود اندازہ لگائے. ایک ہفتے میں آدھا گھنٹہ ہم حدیث کے لیے نہیں دے سکتے، ایک ہفتے میں ہم آدھا گھنٹہ دین کے لیے نہیں دے سکتے، اور ایک مہینے کے اندر میں پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم دین کی مجلس کے لیے نہیں دے سکتے. تو پھر ماحول کیسے بنے گا؟ ہماری نسلوں کے اندر میں دین کہاں سے آئے گا؟ ہماری بچیاں مرتد ہونے سے کیسے بچے گی؟ اگر اسی بے فکری کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی گزارتی رہی تو میری ماں اور بہنیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
آج الحمدللہ ہم اس سے تو محفوظ ہے کہ ہمارے گھروں میں سے کوئی بچی کسی غیر کے ساتھ بھاگی نہیں ہے، لیکن وہ دن اب دور نہیں ہے کہ ہماری اللہ نہ کرے اللہ ہماری مسلم بچیوں کی حفاظت فرماوے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ مرتد ہو کر کے بھاگ جائے گی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، مرد کی زندگی کے اندر میں دین چاہے کتنا ہی ہو لیکن وہ گھر کے دروازے تک ہے۔ گھر کے اندر میں دین داخل ہوگا، یہ گھر کی مستورات کے ذریعے سے داخل ہوگا، گھر کی عورتوں کے ذریعے سے داخل ہوگا۔ عورتیں اگر دیندار ہوگی تو ان کی گود میں پلنے والی نسلی اور ان کی گود میں پلنے والے بچے یہ بھی دیندار ہوں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، محنت کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں۔ ہمیں ہر محلے میں سے صرف 2 مستورات ایسی چاہیے جو فکر کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہفتے واری تعلیم کے اندر میں مستورات کو جوڑنے کی فکر کرے۔ صرف 2 مستورات چاہیے، زیادہ نہیں۔ ہر محلے میں سے ہمیں صرف 2 مستورات چاہیے کہ جب بھی ہمارے محلے کے اندر میں تعلیم ہو تو یہ 2 مستورات اس بات کی ذمہ داری لے، اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کی محنت کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر اور اپنے بستی کے اندر میں دین زندہ ہو اس کے خاطر صرف 2 مستورات ہمیں ہر محلے سے ایسی چاہیے جو اس بات کی فکر کرے، محنت کرے کہ جب بھی ہفتے واری تعلیم ہمارے محلے کے اندر میں ہو تو ہم فکر کے ساتھ پورے محلے کے اندر میں دعوت چلاوے اور پورے محلے کی عورتوں کو، مستورات کو اس تعلیم کے اندر میں جوڑنے کی فکر کرے اور کوشش کرے اور محنت کرے۔ اور یہ آپ لوگوں کو طے کر کے ہمیں بتانا ہے۔ ہر محلے سے مستورات اس بات کی فکر کرے کہ کون سی 2 مستورات کو ہمیں ذمہ دار بنانا ہے، اور ان 2 مستورات کا نام ماں اپنے شوہر کے اور اپنے خاوند کے نام کے ہم تک پہنچانا ہے کہ یہ 2 ذمہ داری تو سب کی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ اب ان دونوں کو دے دی تو یہی 2 کرتی رہے، نہیں۔ ان 2 کا کام یہ ہے کہ مستورات کو جمع کرنا، گھروں تک دعوت پہنچانا، اور جب تعلیم کا وقت ہو تو خود بھی تعلیم کے اندر میں جاوے اور اپنے اڑوس پڑوس کی مستورات کو اس تعلیم کے اندر میں لے کر کے پہنچے۔ بہت آسان ہے۔ ماحول بنانے کے لیے، معاشرے کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو آگے آنا ضروری ہے، ورنہ مردوں کی محنت سے کبھی ماحول نہیں بنتا اور معاشرہ بھی نہیں بنتا۔ یہ بھی سن لو، معاشرہ بنے گا مستورات کے ذریعے سے، ماحول بنے گا مستورات کے ذریعے سے، اور معاشرہ بگڑے گا تو مستورات کے ذریعے سے، اور ماحول بھی بگڑے گا تو مستورات کے ذریعے سے۔ اللہ کے خاطر کرنا ہے، اللہ کے دین کے خاطر کرنا ہے، اور جو کام اللہ کے خاطر کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کے خاطر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ جب بھی تمہارے اوپر کوئی حالات آئیں گے، کوئی پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈگمگانے نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدم کو جما دے گا۔ کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جو دین کا کام کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے آپ کو عفیف بنائے، اپنے آپ کو پاک دامن بنائے۔